بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بہت ہی دکھتے دل کے ساتھ ایک حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ حقیقت قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 31 میں یہ فرماتا ہے، اور رسول کہے گا، یعنی میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے۔ یہ ایک بہت ہی درد بھری اور بہت ہی افسوسناک ایک پیش گوئی ہے، جس میں کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ اپنے قرآن پاک کے فٹ نوٹ میں یہ فرماتے ہیں، یہ آیت صحابہ کے متعلق تو یقیناً نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلکہ اس کے بعد 3 صدیوں تک آنے والے صحابہ اور تابعین و تبع تابعین نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ لازماً یہ ایک پیش گوئی ہے جو آئندہ زمانہ میں پوری ہونے والی تھی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عملاً قرآن کو چھوڑ دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کریں گے۔ ناظرین کرام، خاکسار اس آیت کے مطابق جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی عرض کی، اس کے بعد یہ آیت آپ کو دکھانا چاہتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 7 ہے، اور یہ میں تفسیر مظہری سے پڑھ رہا ہوں، جلد 2۔ تفسیر مظہری کے مطابق اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے۔ کیوں؟ ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک نے بہت ہی اہم اصول ہمارے سامنے رکھا کہ قرآن پاک کی آیات سے اگر آپ نے ہدایت لینی ہے تو متشابہ آیات سے نہیں لینی بلکہ محکم آیات سے لینی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو محکم آیات ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ جن کی عبارات محکم ہیں، جن کا مفہوم، منطوق اور مقتضی کسی بھی ایسے سننے والے پر مشتبہ نہیں ہوتا جو لغت کو جاننے والا ہو۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ محکم آیت کی یہاں پہ ایک لحاظ سے یہ تعریف کی ہے۔ پھر اس سے اگلے صفحے پر یہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے محکم کی جو تفسیر بیان کی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول سے مستفاد ہے، محمد بن جعفر بن زبیر کے قول کا بھی یہی مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا، محکم وہ آیت ہوتی ہے جس کا ایک ہی مفہوم ہو۔ محکم وہ آیت ہوتی ہے
جس کا ایک ہی مفہوم ہو۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ محکم وہ آیت ہوتی ہے جس کا معنی معلوم ہو، جو واضح حجت ہو اور جس کے دلائل ظاہر ہوں۔ تو دوستو، ان اللہ تعالیٰ کی اس واضح ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے محکم آیات سے اپنے جو ہے قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور متشابہ آیات کو، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ متشابہ آیات کو پھر محکم آیات کی طرف ہمیں لوٹانا پڑتا ہے اگر ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اور محکم آیت کون سی ہے؟ وہ آیت جو کہ جن کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کا ایک ہی مفہوم ہو۔ تو ناظرین کرام، میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو محکم آیات ہیں ان کے بارے میں یہ ایک جو مسلمہ اصول ہے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنی جا رہا ہوں وہ ایک ایسی بات ہے جو کہ آپ کو یقیناً حیران کرے گی، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو خام خواہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے بعض جو دوست ہیں وہ کس طرح سے قرآن پاک کے اندر تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میں کنز الایمان جو ہے اعلیٰ حضرت کی وہاں سے اس کا یہ میں آپ کو دکھلا رہا ہوں، سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے 159۔ اور دوستو، یہ دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس کو ہمارے جو غیر احمدی احباب ہیں وہ حیات مسیح کے لیے بطور دلیل کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت دراصل محکم آیت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ آیت تو ایک متشابہ آیت ہے، یعنی اس آیت کا ایک سے زیادہ مفہوم، ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا ایک سے زیادہ مفہوم ہے تو پھر یہ آیت محکم آیت نہیں، اور اگر یہ محکم آیت نہیں تو پھر قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان فرمودہ جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے اس کے مطابق یہ آیت، اس آیت سے کوئی بھی عقیدہ بنانا یہ ہرگز قرآن پاک کی واضح جو تعلیم ہے اس کے مطابق جائز نہیں۔ آئیے جناب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کوئی کتاب بھی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ اب میرے بھائیو، یہ جو ہے نا اس کی موت، اس پر ایمان، اس کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ 402 انہوں نے فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، پڑھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں چند قول ہیں، اور ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا؟ ہم نے ابھی یہاں پہ یہ پڑھا تھا کہ محکم آیت وہ ہوتی ہے جس کا ایک ہی مفہوم ہو۔ یہاں پہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں چند قول ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ آیت دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ محکم آیت نہیں ہے۔ اب چند قول پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا تھا، اور اس وقت کا ایمان مقبول و معتبر نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قریب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ آگے چلیں، اس سے اگلے صفحے کے جو فٹ نوٹ آگے چلا جا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تیسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی تو بات نہیں ہو رہی نا میرے دوستو،
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा। चौथा कौल ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आएगा, लेकिन वक्त मौत का ईमान मकबूल नहीं, नाफे ना होगा। तो मेरे भाइयों, इस आयत के वो आयत जिसको हमारे गैर अहमदी भाई ये आयत व इम्मिन अहलिल किताबे इल्ला लियुमिनन्ना बिही कब्ल मौते ही, आयत के इस टुकड़े को ये जो हमारे गैर अहमदी भाई हयात ईसा के लिए बतौर दलील के पेश करते हैं, ये कुरान पाक की सरीह खिलाफ वर्जी है। कुरान पाक की वाज़ेह जो हदायत है कि हमने मुहकम आयात से हमने अपना जो है वो अकीदा लेना है, हमने हदायत लेनी है। और अल्लाह ताला फरमाता है जिनके दिलों में कजी है वो लोग मुतशाबे आयात से फितना अंगेजी की खातिर वो मानने की तलाश करते हैं। तो मेरे प्यारे गैर अहमदी भाइयों, इस आयत को मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप लोग, क्योंकि ये आयत मुहकम आयत नहीं है, इसको आइंदा से हयात मसीह के लिए बतौर दलील के आइंदा आप पेश नहीं फरमाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, खाकसार ने ये जो आपके सामने ये एक बहुत ही एक दर्दनाक जो है वो हकीकत आपके सामने पेश की कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल फुरकान में, और रसूल कहेगा ऐ मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने इस कुरान को मतरूक कर छोड़ा है। दोस्तों, ये बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ी ही दुखी दिल के साथ मैं आपको ये बतला रहा हूं और ये दिखला रहा हूं कि बदकिस्मती के साथ कि हमारे वक्त के जो उलमा हैं, इन्होंने वाकई कुरान पाक को महजूर की तरह छोड़ दिया है और ऐसे ऐसे मानी कुरान पाक की तरफ और कुरान पाक के मतन के अंदर दाखिल करते हैं जो कि अल्लाह ताला की इस पाक किताब में दाखिल करने की इन उलमा को इजाजत ही नहीं है। और महज इसलिए कि इन्होंने जो मुतशाबे आयात के बलबोते पर अकायद बना लिए हैं, उनको अवाम के सामने सच्चा साबित करें, उनको सच्चा साबित करने की नाकाम कोशिश करें, इस वजह से ये ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। अब ये देखें, ये वही सूरत है, सूरह निसा, वही आयत है 159, वाइमिन अहलिल किताबे इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही। अब ये देखें, इसका ये जो तर्जमा, ये मैं वही आला हजरत का तर्जमा आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। कोई किताब भी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना लाए। और ये तर्जमा बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फुट नोट में उन्होंने बयान कर दिया कि हम ये भी इसका कौल, ये भी कौल है, ये भी कौल है, 4 कौल दे दिए। और इसकी बिल्कुल इजाजत है इस बात की कि हर जो मुफस्सर है वो अपने मुताबिक, अपनी तफसीर के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक इस आयत से जो मफहूम लेना चाहता है वो ले ले। मेरे दोस्तों, ये मैं आपको, ये एक सॉफ्टवेयर है इस्लाम 360 यूनिवर्सल, जिसमें ये सहूलत मौजूद है कि हम एक ही वक्त में मुख्तलिफ जो हमारे मुसलमान जो उलमा हैं उनके तराजम जो हैं वो देख सकते हैं। आइए हम इसी आयत का तर्जमा मुख्तलिफ मुसलमान उलमा का आपके सामने पेश करते हैं ताकि ये बात खूब आपके ऊपर खुल जाए कि बदकिस्मती के साथ हमारे जो गैर अहमदी मुसलमान भाई हैं, हमारे जो गैर अहमदी उलमा है, ये किस तरह से कुरान पाक के साथ ज्यादती करते हैं। ये देखें, ये मोहम्मद जूना गढ़ी का ये तर्जमा, मैंने ये वही तर्जमा है तकरीबन जो मैंने आपको पहले दिखलाया है। ये नूरुल अमीन साहिब हैं, इनका देखें इन्होंने क्या तर्जमा किया है। इन्होंने क्या तर्जमा किया है, अहले किताब में एक भी ऐसा ना बचेगा जो ईसा की मौत से पहले उन पर ईमान ना ला चुके। और ये देखिए, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ब्रैकेट के अंदर रखा है। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ब्रैकेट के अंदर रखा है। चले जी, कह सकते हैं इन्होंने बाकी जो चंद जो दूसरे कौल थे उनसे ज्यादा इस कौल को तरजीह दी। अब चलते हैं ताहिरुल कादरी साहब की तरफ। ताहिरुल कादरी साहब क्या फरमाते हैं, और कुर्बे क़यामत नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के वक्त अहले किताब में से कोई फर्द या फिरका ना रहेगा मगर वो ईसा
علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا۔ لیکن اس ترجمے میں دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بریکٹ کے اندر نہیں بلکہ بریکٹ کے باہر لکھا ہے طاہر القادری صاحب نے۔ اور اب دیکھیں اگر یہ واقعی یہاں پہ عیسیٰ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے میں موجود ہوتا تو یہاں پر عربی متن میں یہاں پر عیسیٰ کا لفظ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا، لیکن اس آیت کے اس ٹکڑا میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہی میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ نہیں ہے، لیکن طاہر القادری صاحب نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ اردو ترجمہ میں بغیر بریکٹ کے لکھ کر یہ تحریف کا جناب انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ تو دوستو یہ تحریف کر دی طاہر القادری صاحب نے۔ آگے چلتے ہیں، طاہر القادری صاحب کے بعد عامر احسن اصلاحی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بھی دیکھیں حضرت عیسیٰ کا کوئی یہاں پہ ذکر نہیں کیا اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کی موت سے پہلے اس کا یقین نہ کر لے، یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، محمد حسین نجفی، انہوں نے بھی یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی نام نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت یا ان کی موت، ٹھیک ہے، سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک متشابہ آیت ہے، یہ محکم آیت نہیں ہے، اور اگر یہ متشابہ آیت ہے تو قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس آیت کے بلبوتے پر ہم کوئی بھی عقیدہ ہم بنا نہیں سکتے جب تک کہ اس آیت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی محکم آیت موجود نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں، یہ جناب نگت ہاشمی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بھی دیکھ لیں یہاں پہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس آیت میں موجود ہی نہیں۔ آگے چلیں جناب، ابوالعطا مودودی صاحب، اور انہوں نے بھی وہی حضرت عیسیٰ کا کوئی یہاں پہ نام نہیں لکھا۔ اس کے بعد آگے چلیں، کنز الایمان میں آپ کو دکھلا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، مفتی نعیمی صاحب، یہ بھی نہیں انہوں نے ذکر کیا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متن، یعنی اردو متن کے اندر۔ یہ جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ماشاءاللہ تعریف قرآن کے مرتکب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں فرماتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اور عیسیٰ یہ دیکھیں بریکٹ کے باہر لکھا انہوں نے، علیہ السلام بریکٹ کے اندر لکھا، اور عیسیٰ کا لفظ یعنی کہ یہ بتلانا یہ چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ قرآن پاک کی عربی متن کے اندر موجود ہے، حالانکہ یہ یہاں پر موجود نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ جو مفتی صاحب ہیں جناب، انہوں نے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بھی تحریف قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آگے چلیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ مودودی صاحب جناب، تفسیر مودودی ہے جی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ مودودی صاحب بھی تحریف قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں اپنے اردو ترجمہ میں، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اور عیسیٰ کو انہوں نے بریکٹ کے اندر نہیں بلکہ باہر لکھا ہے، حالانکہ یہاں پہ عیسیٰ کا لفظ نہیں۔ اس بات کے باوجود کہ یہ حاشیہ میں یہ فرماتے ہیں، اس فقرے کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور الفاظ میں دونوں کا یکساں احتمال ہے۔ ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرے یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے، ٹھیک ہے جی، یہ حضرت عیسیٰ کی موت نہیں بلکہ اہل کتاب کی اپنی موت
یہ بھی اس آیت کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے جی. اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ عیسائی بھی ہوں. جہاں تک ان کا فٹ نوٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ترجمہ کی بات ہے مودودی صاحب بھی تحریف قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. یہ جناب تفسیر ابن کثیر، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی جن صاحب نے یہ اس کے ٹرانسلیشن کی ہے، یہ دیکھیں ضرور بے ضرور عیسیٰ اور عیسیٰ کو بریکٹس کے باہر رکھ کر یہ ترجمہ کرنے والے بھی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ کر کے بھی یہ تحریف قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے جو اصل عربی متن ہے اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ نام کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی کہ لفظ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. دوستو ایسی آیت جس کے ایک سے زیادہ مطالب ہوں، ایسی آیت جس کے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا چند اقوال ہوں، چند قول ہیں، اور ایسی آیات جن کے ایک سے بڑھ کے مطالب ہوں، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تو متشابہ آیات ہیں. ایسی آیت کے بلبوتے پر میرے بھائیوں قرآن پاک ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم کوئی بھی عقیدہ نہیں بنا سکتے جب تک ہمیں کوئی ایسی محکم آیت سپورٹ نہ کرے جس میں دو ٹوک الفاظ میں وہ عقیدہ جس کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر ہم ایمان لانا چاہ رہے ہیں، وہ اس محکم آیت میں موجود ہو اور بیان کیا گیا ہو. پہلے دوستو اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو میں ختم کروں، آئیے تفسیر مظہری سے بھی اسی آیت کا ترجمہ اور پھر ہلکا سا جو انہوں نے نوٹس دیے ہیں وہ میں مختصراً پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات کچھ مزید کھل جائے. فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے: اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہاں پہ بھی مسیح کا لفظ انہوں نے یہاں پہ مسیح بالکل بیان نہیں ہے کیا ہوا، لیکن یہاں پہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے دیکھیں تفسیر میں کیا فرماتے ہیں. جی ناظرین، اب یہاں پہ یہ جو بہی کی ضمیر ہے، بہی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ بات. بہی ضمیر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اکثر مفسرین عام علماء کی یہی رائے ہے. اب اس کے بعد آپ آگے بھی پڑھیں. اکرما سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ ضمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنایا ہے. ٹھیک ہے جی. دو ہوگی جناب ایسی شخصیات جن کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. پھر ایک قول یہ کیا گیا کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں تین جو ہے وہ یہ جو ضمیر ہے وہ تین جو ہے شخصیات کی طرف جا رہی ہے: اللہ تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا مطلب؟ یعنی کہ صرف آیت کے اس حصے سے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت متشابہ آیت ہے. پھر آگے چلیں جی. موت ہی میں سے یہ دیکھیں ان کی موت سے، یہ نمبر 2 یہ پڑھے جناب. اس میں جو ہی کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں ضمیر سے وہ شخص ہے جو اہل کتاب میں سے ہے کہ جب وہ اپنی موت کے وقت عذاب کے فرشتے دیکھے گا تو وہ ایمان لے آئے گا. اپنی موت کے وقت، حضرت عیسیٰ کی موت کے وقت نہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ جبکہ اس وقت کا ایمان اسے نفع نہ دے گا. یہ روایت علی بن طلحہ سے مروی ہے جو وہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا اگر وہ مکان کی چھت سے گر پڑے، یعنی اہل کتاب، تو آپ نے فرمایا وہ ہوا میں اس کا تکلم کرے گا. ٹھیک ہے. آپ سے پوچھا گیا اگر اس کی گردن اڑا دی گئی تو جواب دیا اس کی زبان لڑکھڑاتے ہوئے یہ کلام کرے گی. خلاصہ یہ ہے کوئی کتابی نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ ایمان لائے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. ایک قول یہ کیا گیا کتابی کسی لمحہ ضرور ایمان لائے گا اگرچہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے.
फिर इसी तरह इन्होंने आगे देखें, ये इसमें एक कॉल ये किया गया, दोनों ज़मीरें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हैं, ठीक है। तो ये उन बेशुमार कॉलों में से मेरे भाइयों ये एक कॉल है, यही एक कॉल नहीं है बल्कि बेशुमार कॉल हैं, और उनमें से एक कॉल ये है। और हमारे गैरअहमदी भाई हमारे ऊपर ये वो कहते हैं जबरदस्ती ये बात हमारे से मनवाना चाहते हैं, कुरान पाक की बाजी आयत आवाज़ जो हदायत है उसके खिलाफ हमारे से ये बात मनवाना चाहते हैं कि हम सिर्फ इसी एक कॉल को माने। जी मेरे दोस्तों, ये अब इसको पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तफसीर मजहरी वाले फरमाते हैं, मैं कहता हूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत से पहले नज़ूल हक है, और आपके ज़माना में इस्लाम के अलावा तमाम अदियान का ख़त्म होना ये भी हक और साबित है, जो मरफू अहादीस से साबित है। लेकिन उसको इस आयत से समझना और ज़मीर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटाना दुरुस्त नहीं। दोबारा पढ़ें, लेकिन उसको इस आयत से समझना और ज़मीर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटाना दुरुस्त नहीं। ये सिर्फ हजरत अबू हुरैरा का गुमान है, इस ज़िम्न में कोई मरफू हदीस नहीं। ये कैसे दुरुस्त हो सकता है जबकि इमिन अहलिल किताब का हुक्म उन तमाम अफराद को शामिल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में मौजूद थे। हुक्म उनके साथ खास हो या ना हो, क्योंकि कलाम का जमाना हाल के लिए हकीकत है। इससे ये मुराद लेने की कोई दलील नहीं कि इससे अहले किताब की वो जमात मुराद दी जाए जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त पाई जाएगी। सही तावील पहली है, जिसकी ताईद अबी बिन काब की करात करती है। इब्ने मंजर ने अबू हाशम और उर्वा से नकल किया है कि दोनों ने कहा कि मुसहफ काब में मौत ही के बजाय मौत हिम के अल्फाज थे। जी मेरे प्यारे भाइयों, तो ये है हकीकत इस कुरान पाक की आयत की, वो आयत जिसके बारे में जैसा कि मैंने बयान किया, जिसकी जो तफसीरों में कई इकबाल लिखे गए हैं, और क्योंकि इस आयत के एक से ज़्यादा मफहूम है, इसलिए कुरान पाक की इस वाज़ेह हदायत के मुताबिक ये आयत मुतशाबे आयत है। और कुरान पाक ये फरमाता है कि मुतशाबे आयात की पैरवी सिर्फ वही लोग करते हैं जो कि फितना अंगेजी, जिनका मकसद है, जिनके दिल में कजी है, जिनके दिल टेढ़े हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आइंदा से हमारे जो गैरअहमदी भाई हैं वो कम से कम इस आयत को हयाते ईसा के लिए बतौर दलील के पेश करने से एहतराज फरमाएंगे, और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि एहतराज फरमाएंगे बल्कि अपने इन उलमा को जिनके हमने आपको तराजम बताए, जिन्होंने कुरान पाक के तर्जमे के अंदर तहरीफ की है, ज़रूर उन उलमा के मानने वालों को भी और उन उलमा को भी अगर वो जिंदा हैं, ये जाके कहेंगे कि उन्होंने कुरान पाक के तराजम के अंदर तहरीफ क्यों कर दी है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। नाज़रीन, इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।